اور جو کہتے ہیں کہ نہیں تو ہاں بھائی ہم بہت بزی ہوتے ہیں، ٹائم نہیں ملتا، دوز who say I can't pray, I don't believe you. I believe in Allah subhanahu wa ta'ala. جس نے 50 کی 5 نمازیں کر دی، اور اللہ تعالیٰ کوئی بھی چیز ہم سے ڈیمانڈ نہیں کر سکتے، نہ کرتے ہیں جو ہمارے لیے ہماری استطاعت سے باہر ہو، اور باقی لوگ بھی تو کر رہے ہیں نا. So I understand your circumstances, but you are to be blamed, unfortunately. I sympathize with you, but آپ کو کرنا ہوگا، آپ کو ایفرٹ کرنی ہوگی. Because no one can change you. کوئی اپنی انگلی پکڑ کے نماز نہیں پڑھوائے گا except you yourself. اور پھر یہ بھی کوشچن کہ کیا does he care about my prayer? Does he need my prayer? He doesn't need it. We need it. It's not him. It's us. جس کو چاہیے وہ تو بے نیاز ہے، الغنی ہے. وہ تو کہتا ہے یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في الملك شيئا. اے بندو، میرے بندو، تم میں سے پہلا اور آخری سارے مل جاؤ، پہلے سے لے کے آخری تک، اور انسان سے لے کے جنوں تک، سب کے سب سے بہترین قلب والے اور سب سے متقی بن جاؤ. اتنی میری عبادت کرو، میرے ملک میں اتنا بھی اضافہ نہیں ہوگا، شیئا، اتنا بھی اضافہ نہیں کر سکتے ہو، مجھے کوئی بینیفٹ نہیں ہے. اور یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على افجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من الملك شيئا. اور اگر تم گناہگار بن جاؤ نا، تم سے پہلا اور آخری سب مل کے سب سے بدترین گناہگار بن جاؤ، اور انسان بھی اور جنات بھی اس جیسے گناہگار جس طرح کا آج تک آیا کوئی نہیں، اور ٹاپ کا گناہگار فرعون جیسے بن جاؤ، میرے ملک میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی، اور جو تم عبادت کرو گے اسے نہ زیادتی ہوگی. اور یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا على صعید واحد فاسألونی فاعطیت کل انسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. اے میرے بندو، تمہارے میں سے پہلا اور آخری اور انسان اور جنات تمام کے تمام ایک سیدھی اسٹریٹ میدان میں کھڑے ہو جاؤ، اور سب کچھ ہر چیز مانگنا شروع کر دو، اور میں تمہیں فاعطیت کل انسان مسألته، میں تم سب کو عطا کرتا جاؤں اور دیتا چلا جاؤں. یہ میرے ملک میں ذرا بھی کمی نہیں کرے گا، صرف اتنی سی کمی کہ جو سمندر میں انگلی ڈالنے سے ایک جو ڈراپلیٹ ساتھ لگا ہوتا ہے اتنی سی کمی ہوگی. اللہ اکبر. مالک الملک، اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے. اور دیکھیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ اتنے پرٹیکولر تھے باجماعت نماز کے بارے میں. یہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی کو نہ کھڑا کروں جماعت کرانے کے لیے، اور وہ نماز پڑھائے، اور میں نکل جاؤں، اور وہ لوگ جو گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد نہیں آ رہے، ان کے گھروں کو جلا دوں، بٹ مجھے ان کی بیویوں اور بچوں کا خوف آتا ہے. اتنی اسٹرکٹنس ہے باجماعت. وائی آر یو ناٹ دا پارٹ آف کمیونٹی؟ مسجد کیوں نہیں آ رہے ہو؟ اتنی ساری احادیث ہیں اس پہ. جب مسجد نہ آنے پہ اتنا کچھ ہے تو پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ سبحان اللہ. جو نماز چھوڑا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس دور میں تو منافقین بھی جو تھے نا، منافقین وہ بھی نماز پڑھتے تھے، اور جو نماز مسجد میں نہیں پڑھتا تھا وہ منافق کنسیڈر، پکا ٹھکا منافق تھا وہ، کہ اب یہ تو منافق ہے. سبحان اللہ. اور ہم لوگ، ایک سعودی عرب کی سٹوری ہے، اور یہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں. یہ کہ وہ شخص تھا، وہ جب اس کی وہاں پہ نا مغسلہ ہوتے ہیں سعودی عرب میں، مغسل الارحام، ڈفرینٹ جو غسل دینے کے لیے جگہ ہوتی ہیں. وہ جب آیا نا تو اس کے ساتھ کچھ زیادہ لوگ بھی نہیں تھے، صرف فیملی تھی. جب اس نے غسل دیا نا تو غسل دیتے دیتے اس کی جو چہرے پہ آیا تو چہرہ اس کا بالکل ڈفرینٹ، باڈی سے بالکل ڈفرینٹ تھا. یعنی کہ باڈی کا کلر یہ ہے نا، یا تو وہ بلیک ہوا تھا. اینڈ ہی واز تھنکنگ کہ یہ کیا ہو گیا ہے، اور اس کا منہ کھلا ہوا تھا، اور منہ کے اندر کچھ تھا جو کہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، وہ شخص کہتا ہے کہ اتنی بدبو تھی اس کی وجہ سے پورے مغسلہ میں کہ میں امیجن نہیں کر سکتا. کہتے میرا دل الٹی والا ہو گیا، اور ہم نے اس کو دیا اور اسے منہ بند کیا، اس کے منہ سے کو صاف کرنا چاہا. کہتے ہیں اس کو جب لے کے، کہتے ہیں اتنے دنوں تک اس کی بو جو ہے نا، اس کے منہ میں جو کچھ تھا وہ
اس مسئلہ میں. کہتے ہم نے بخور جلائے, ہم نے ایئر فریشنرز لگائے, ہم نے دھو دیا, کہتے ہیں وہ بو ہی نہیں جا رہی تھی. اور ہز فیس واز کمپلیٹ ڈفرنٹ دین ہز باڈی, یعنی جو کلر تھا وہ ڈفرنٹ تھا. تو جب دفنا دیا تو وہ فیملی والے سے ملا, کہتے ہیں آپ کا بچہ کیا تھا, کیا کرتا تھا؟ تو اس فیملی والے نے کہا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا. اللہ اکبر. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا اللہ ہمیں بھی نماز پڑھنے والا بنا, ہماری اولاد کو بھی نماز پڑھنے والا بنا, اور جس طرح نماز پڑھنے کا حق ہے خشوع و خضوع کے ساتھ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے, اور ہمیں کبھی ایسا انسان نہ بننا جو اپنی نمازوں کو مس کر دے یا قضا کر دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم.